الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگ مخلص ہو کر اس کی عبادت کریں۔ اور وہ فرماتا ہے کہ مخلصین لہ الدین، وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ مخلصاً بالکل خالص، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو محض اللہ کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، اپنی طرف سے قتل کر کے چل پڑے، اور پھر اللہ نے انہیں عروج بخشا اور وہ مصر کے حکمران ہوئے۔ قحط پڑا اور یہ غلہ لینے کے لیے بھائی وہاں گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اپنے ایک اور بھائی کو بھی لے آنا۔ اور جب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ والد، ہم پہلے 10 بھائی گئے تھے اور اس مرتبہ 11ویں کو بھی بھیج دیں، تو انہوں نے کہا کہ یاد ہے ایک مرتبہ تم یوسف کو بھی لے گئے تھے اور پھر کیا ہوا تھا، اب اس کے بھائی کو کہتے ہو لے جاؤ تو پھر کیا ہوگا۔ موثقاً، اور والد نے کہا اللہ کی قسم کھاؤ کہ میرے اس بچے کو واپس لے کے آؤ گے، اور پوری تدبیریں کیں اور کہا کہ میرے بیٹے کو واپس لے کے آنا۔ وہاں گئے، جو بھی قصہ ہوا قرآن کریم میں ہے، اور اب ان کی عمریں بھی زیادہ ہو گئی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی تہمت بھی لگی ہوئی تھی، والد سے قسم کھا کے وعدہ بھی کرائے تھے، اور یہاں قصہ الٹا ہو گیا کہ بھائی کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ تو یہ ساری پریشانیوں نے گھیرا، اور خلصوا لہ نجیہ، اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے تو بالکل خالص مشورہ کیا کہ اب کریں کیا۔ بھائی کو انہوں نے رکھ لیا ہے، ہم چھڑا نہیں سکتے، والد کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ تو خلصوا کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز ان کے دماغ سے نکل گئی اور خالص اللہ کے لیے مل بیٹھے، نہ خالص بھائی کے
نکالنے اور بھائی کو بچانے کی تدبیر کے لیے مل بیٹھے۔ آدمی جب کوئی عبادت خالص اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا تقاضا کیا ہے کہ یوں کرو، اور خالص بنیادی طور پہ عربوں کے ہاں دودھ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دودھ میں پانی کا ملانا یہ شروع دن سے چلا آیا ہے، اچھے طریقے پہ بھی کہ ماں اپنے بچے کے لیے دودھ میں پانی ملا کر دینا ضروری سمجھتی ہے، پانی ملاتی ہے، دودھ جلد ہضم ہو جاتا ہے، اور غبن کرنا، فراڈ کرنا یہ بھی ہے۔ تو دودھ میں پانی ملانے کا تصور برائی کے ساتھ غالب ہے کہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوا تو ایک الگ چیز ہے، ضرورت، بیماری ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار تقاضا کرتا ہے کہ مخلص ہو جاؤ، اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاص سوائے تعلق مع اللہ کے اور کہیں ہے ہی نہیں، اور جو شخص اللہ سے مخلص نہیں ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی مخلص نہیں ہے۔ آپ غور کریں تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان، کافر، جتنے مرد اور خواتین پائے جاتے ہیں، اگر یہ اللہ سے مخلص نہیں ہیں تو پھر وہ کسی سے بھی مخلص نہیں۔ اللہ سے مخلص ہونے کا مطلب تو یہ ہوا کہ عبادت خالصتاً اللہ کی جائے، اور اس عبادت میں کسی قسم کا شرک کا کوئی شائبہ تک نہ پایا جائے۔ جب آدمی اللہ سے مخلص ہوگا تو یہ سیکھے گا کہ مجھے تعلقات کیسے بنانے ہیں، اور اسے کچھ اخلاص کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو آدمی جس کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ خود غرضی ہے اور خود پسندی ہے۔ بخار یا تو ہے اور یا نہیں ہے، مریض یا تو ہے یا نہیں ہے، سیاہ اور سفید یا تو ہے یا نہیں ہے۔ تو یا تو کوئی آدمی مخلص ہے، اور یا پھر وہ نہیں ہے تو پھر وہ خود غرض اور خود پسند ہے۔ مخلص آدمی کبھی بھی خود غرض نہیں ہوا کرتا، اور خود غرض آدمی کبھی بھی مخلص نہیں ہوا کرتا۔ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی ایک ہی شخص میں جمع نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے مخلص ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ اللہ کے لیے مخلص ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، اور اسی طرح جب کوئی غریب آدمی نظر پڑتی ہے کسی غریب عورت پہ، بچے پہ، اور دل بسیجتا ہے کہ میں اس کو کپڑے لے دوں، میں اس کی مدد کر دوں، تو در حقیقت یہ اللہ کے ساتھ جو مخلص ہونا ہے وہی جذبہ ایک دوسری شکل میں یہاں پر کام آ رہا ہے۔ کر آپ اللہ ہی کے لیے رہیں۔ اور اگر خدا سے مخلص نہیں ہیں تو پھر باپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔
اور سب سے پہلے جھگڑا اٹھانا ہے وراثت کا کہ پیسہ مجھے ملنا چاہیے، یہ مکان مجھے ملنا چاہیے۔ وہ جو اللہ نے ایک چیز دل میں رکھی ہے پسیج جانے کی، دکھ ہونے کی، پریشانی کی، یہ سب خدا کی رحمت کی چیزیں تھیں، اور باپ کے مرنے پہ بھی سامنے نہ آئیں، ماں کے مرنے پہ بھی سامنے نہ آئیں، شوہر اور بیوی کے مرنے پہ بھی سامنے نہ آئیں، تو پھر ایسے شخص کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے۔ اس لیے کافروں میں اخلاص نہیں ہوتا، انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہوتا، تو ہر چیز خود غرضی پر مبنی ہے۔ پیسہ خرچ کرنا ہے تو نام ہوگا کہ فلاں نے بڑا پیسہ خرچ کیا، صدقہ کرنا ہے تو کافر آدمی صدقہ کرے گا انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ کو یا تو وہ مانتا نہیں، مانتا ہے تو شرک کے ساتھ مانتا ہے، پھر اس پہ ایک اور پرستش سوار ہوگی، عبادت سوار ہوگی، اور وہ انسانیت کی عبادت، کہ انسانیت کو پوچھو، انسانیت، ہیومینٹی۔ اس زمانے کا بہت بڑا بت ہے، اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو اللہ نبی کو ہمارے زمانے میں بھیجتا کہ اس بت کو توڑو۔ انسانیت کے نام پہ جوا کھلاؤ، انسانیت کے نام پہ لوگوں کو لوٹو، انسانیت کے نام پہ لوگوں کو قتل کرو، انسانیت کے نام پہ دنیا بھر میں دنگا فساد مچاؤ کہ انسانیت یہ ہے۔ اور اللہ کا حکم جتنا مرضی ٹوٹتا رہے کوئی پرواہ نہیں، خدا کے سارے احکامات باطل ہو جائیں، اور انسانیت یہ۔ اب ایک چیز سے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ انسانیت کا بت سوار ہوتا ہے کہ یہ کام تو کرنا ہے، اب پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بھئی خدا نے آپ کے ذمے یہ فرض ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار ہی نہیں دیا۔ کس لیے؟ کہ اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں گی دسمبر جنوری کی طویل سرد راتوں میں اب یہ کنسرٹ ہو رہا ہے، اب یہ ناچ گانا ہو رہا ہے، آج یہ رات منائی جا رہی ہے، اس سے حاصل شدہ آمدنی کینسر میں خرچ کی جائے گی، اس سے حاصل شدہ آمدنی سے فلاں ٹرسٹ بنایا جائے گا، اس کو مدد دی جائے گی۔ کوئی پوچھے کہ جو ساری رات خدا کی معصیت اور نافرمانی میں گزاری ہے، اور تم اس پیسے سے اول تو اپنی ذات کو مستثنا کرو گے، اپنے بھی خرچے نکالو گے، اور کر بھی دیا، مانا میاں 100% آپ نے کینسر اور ہارٹ اور اس پیشنٹ کی مدد کر دی، تو یہ اس سے بدتر کیا چیز ہے کہ سور کو ذبح کر کے اس کا پلاؤ بنا کے لوگوں کو کھلا دیا۔ حرام مال ہے نا۔ اس رات سے لوگوں کے اخلاقیات جتنے مرضی برباد ہوں، بچے جتنے مرضی آوارہ ہوں، بچیاں جتنا مرضی خدا کی نافرمانی کریں، لیکن وہ ٹکٹ خریدیں، پیسے دیں، اس لیے کہ صبح جتنے ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ اب انسانیت کا معیار ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن اخلاقیات کی بنیاد خدا کا دین نہیں ہے نا، وہ اخلاقیات شمار کیے جانے کے قابل ہی نہیں۔ اللہ کا دین اخلاقیات کو بناتا ہے۔
خدا کا دین حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے، خدا کا دین بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ایک آدمی، اس کے محلے میں کہیں سکول کھل گیا، آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کے شہر میں ایک سکول کھل گیا اور ہم نے مانا کہ آپ اس کی پریزیڈنٹ ہو گئیں، اور ہم نے مانا کہ پورے شہر نے آپ کو منتخب کر لیا۔ اب آپ کہتی ہیں کہ اس سکول کو ایک بس کی ضرورت ہے، لہٰذا میں ان بچوں پر ترس کھاتے ہوئے سود کے پیسے سے، حرام پیسے سے ایک بس خرید دوں اور میں اس کی قسطیں دیتی رہوں گی، نہ رہی تو شوہر دیتے رہیں گے۔ یہ اہل دنیا کی نظر میں کلیپنگ ہوگی، تالیاں پٹیں گی، اور بہت بڑا کام کیا کہ بی بی نے بس ڈونیٹ کیا اسکول کو۔ خدا بلائے قیامت میں اور پوچھے کہ جو تم نے سود کے کاروبار کو دنیا میں فروغ دیا تھا اور تم انسانیت کے جذبے سے مری مٹی جا رہی تھی، تمہیں ذرا خیال نہیں تھا کہ یہ پیسہ حرام ہے، حلال ہے؟ کس بنیاد پہ اس نیکی کا بیڑا اٹھایا تھا، اور کس بنیاد پر یہ کام کرنے چلی تھیں کہ خود ہی نہیں شوہر اور بچوں کو بھی ڈبو گئیں کہ 1 کروڑ کی بس ہے اور اس کی قسطیں ادا کرتے رہیں۔ یہ اب انسانیت ہے۔ ہر وہ اخلاقیات کا دائرہ، ایتھکس اور ایٹیکیٹس، جس کی بنیاد وہی نہیں ہے نا، وہ انسانی اخلاقیات میں شمار نہیں ہوتا۔ خدا کا دین بتاتا ہے کہ اخلاص کیا ہے۔ اس لیے کافر آدمی کیسے مخلص ہو جائے گا؟ اپنے نام سے مخلص ہے، اپنی قوم سے مخلص ہے، اپنے وطن سے اسے محبت ہے، لیکن جس کو اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق کہتے ہیں وہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ جس چیز کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے وہ اخلاص ہے۔ وہ کہتا ہے مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلصین، اور ہمارے بندے وہ جو بالکل یکسو ہو کر ہماری عبادت کرتے رہے۔ پورا دین اس اخلاص پہ چلتا ہے، اور اس اخلاص پہ اس طرح سے چلتا ہے کہ دنیا مٹ جائے مگر اس مخلص آدمی کا عمل اللہ کے ہاں قبولیت پاتا ہے۔ سولت بیگم مکہ مکرمہ حاضری ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں وہ 1800 کچھ میں وہ ایک مدرسہ قائم کرائی تھی۔ اب تک وہ سولتیہ مدرسہ چل رہا، اخلاص کے ساتھ کام کیا نا اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب وہ کسی عمل کو قبول کرتا ہے تو اصلھا ثابت، وہ نیکی اس کی جڑیں قائم رہتی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور ہم اس درخت کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ جڑیں زمین میں ہیں اور اس درخت کی شاخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ وہ خاتون جس کی تنہائی اللہ کی عبادت میں گھری ہوئی ہو،
اور جس کے اخلاقیات کی بنیاد خدا کا دین ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے جنت جانے سے روک سکے۔ لوگوں کے لیے جنت اور جہنم مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے بے حس ہیں کہ ہمیں خواب میں بھی جنت نظر نہیں آتی۔ کئی بچے خواب میں امریکہ کی سیر کرائے، ویزا لگ گیا، ٹکٹ مل گیا۔ کئی بچے کس یونیورسٹی میں گھوم آئے، خواب آتے ہیں نا تو اٹھ کے بتاتے ہیں کہ اماں یہ خواب دیکھا، ابا یہ خواب دیکھا، بھائی یہ میں نے چیز دیکھی۔ بچیاں بتاتی ہیں فلاں جگہ میرا رشتہ ہو رہا ہے، فلاں کو میں نے ایسے دیکھا ہے۔ ہم اتنے بے حس ہیں کہ ہمیں جنت اور جہنم بھی خواب میں نظر کبھی نہ آئے، اس لیے کہ سوچ ہی نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے، کوئی مومن بچہ یہ پوچھتا ہے کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ تمہارے کرنے کا سیدھا سادہ کام ہے اور وہ جنت کا حصول ہے۔ اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے جہاں وہ ابدی اور سرمدی زندگی دے گا، وہاں پہنچنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی، بھئی فرض۔ اب فرض نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اور ایک چیز بتائی ہے نفل۔ فرض اور نفل میں کیا فرق ہے؟ فرض اپنی خوشی کے ساتھ، جبر کے احساس کے ساتھ پورا کرنا۔ جو کام فرض ہوتا ہے وہ فرض مومن آدمی خوشی کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن بہرحال اس میں جبر کا ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ نیند ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، سستی ہے، شدید سردی اور گرمی ہے، ہزار موانع ہیں، لیکن مومن خاتون مومنہ اٹھتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، خوشی کے ساتھ جبر ہے۔ اور نفل اس میں خوشی کے ساتھ اختیار ہے، خود مختاری ہے۔ یہ ہے فرق۔ نفل پڑھیے نہ پڑھیے آپ کی مرضی، لیکن یہ جو اختیار دیا ہے نا خدا نے، نہ پڑھو تمہاری مرضی، اس میں جبر تو نہیں ہے، لیکن مومن آدمی کی زندگی اس میں اللہ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے نفل پڑھتا۔ تنہائی ہے، سب بچے اسکول چلے گئے، شوہر چلے گئے، گھر پہ کوئی نہیں، ایک خاتون اللہ کے ساتھ تعلق، وہ خوشی کے ساتھ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے 2 4 10 20 نفل پڑھ لیتی ہے۔ یہ سب سے اچھا کام ہے جو اس نے کیا ہے کہ اپنی خوشی کے ساتھ اس نے اللہ کی عبادت کی، اور در حقیقت محبت یہی ہے۔ ماں اپنی محبت سے کہتی ہے کہ بیٹے میرے لیے، بیٹی ایک فلاں جگہ سے، نشاط سے، فلاں جگہ سے ایک جوڑا کپڑوں کا لے آنا۔ بیٹی محبت میں جاتی ہے، ایک چھوڑ 10 چیزیں خرید کے لے آتی ہے کہ امی یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفل ہے۔ جب اسے اختیار ملا اور جیب نے اجازت دی تو ایک نہیں رہتا، ایک پھر 10 ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نفلی کام جو ہوتے ہیں وہ آدمی اپنی خوشی سے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنی تنہائی کو اللہ کی عبادت کے ساتھ منسلک کر دیجئے۔ لمبے سجدے، دیر تک اللہ سے ہاتھ پھیلائے مانگتے رہنا۔
دیر تک اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا۔ ہوتا یہ ہے کہ جوانی، ترنگ، بڑائی، میچنگ، پینٹ کی کریز، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر خدا کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے، اور والد کا انتقال ہو گیا، پھر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، شکل اس کی بری ہوتی ہے، بیمار پڑ گئے، پھر خدا کی رحمت آتی ہے، تنگ دستی آ گئی، پھر خدا کی رحمت ایک اور بری شکل میں سامنے آتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں انسان کے نفس کو توڑتی ہیں۔ یہ جو بالکل لوہے کی سلاخ پڑ گئی تھی نا گردن میں، یہ جھکتی ہے، اور یہ تکالیف، مصائب، پریشانیاں جھکاتی ہیں، اتنا جھکاتی ہیں کہ یہ سریا ایل شیپ میں آ جاتا ہے۔ پھر خدا کی رحمتیں اچھی صورت میں بھی ملتی ہیں، اطمینان ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، ترقی ہو جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ یہ گول دائرہ بن جاتا ہے۔ اور یہ گول دائرہ جو بنتا ہے کنڈا، اب بھی پرانے زمانے میں بھی دروازوں پہ کنڈے لگاتے ہیں نا، کٹکھٹاتے ہیں، تو وہ کنڈا جب بن جاتا ہے نا آدمی، تو وہ خدا کے دروازے پر جا کر چپک جاتا ہے، بجتا رہتا ہے کہ اللہ اب دروازہ کھول، میں حاضر ہو گیا۔ بس آپ کی تنہائی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہیے کہ اے رب تیری بندی حاضر ہو گئی، میرے لیے دروازہ اب کھول دیں، مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لیں، بالکل یکسو ہو کر۔ یہ ہے مخلص ہونا۔ شوہر، بچے، مستقبل، گاڑیاں، سب ایک طرف، اور آپ کے ایک لمحے کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ایک طرف۔ بار بار خدا سے خیر کی دعائیں مانگنا، بار بار اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنا، بار بار اللہ سے درخواست کرنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب۔ یہ ہے تنہائی ایک مومنہ عورت کی، ایک مومن مرد کی، کہ اپنی خوشی سے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور لوگوں کے درمیان اخلاقیات کا وہ معیار جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو وحی ہے۔ یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور آپ کے ہاں مہمان آ گئے تو آپ اتنا بھی نہ کہہ سکیں کہ بھئی آپ لوگ بیٹھیے، آپ چائے پیجئے، یہ میں ذرا نماز پڑھ لوں، اتنا بھی آدمی نہ کہہ سکے۔ یہ کیا دین ہے اور یہ کیا اخلاقیات؟ اس لیے اس امت میں جو شخص بھی دین کا دعویٰ کرتا ہے نا، اور جو بھی کہتا ہے اسلام اور دین اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور حرمین شریفین اور ریاست مدینہ اور فلاں، اگر یہ شخص نماز نہیں نہ پڑھتا تو بالکل جھوٹ بکتا ہے، بالکل دھوکہ۔ وہ دھوکہ آج ختم ہو یا کل وہ ہوگا، ضرور ختم ہوگا، اور یہ سپنا ٹوٹ کے رہے گا۔ سب جھوٹ ہے۔ یہ بڑے بڑے لیڈر جو اللہ کے دین کے ساتھ منسلک ہونے کی خبریں دیتے رہتے ہیں، یہ کون سے اخلاقیات ہیں کہ آدمی مخلوق کو اپنا خدا بنا لے، لوگوں کے ڈر اور لوگوں کی خوشی کی وجہ سے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ مجھے اللہ کے حضور حاضری دینی۔ اس لیے
ہمیشہ اخلاقیات وہ جو کتاب و سنت سے پھوٹتے ہیں، اور کتاب و سنت انسان کو بالکل پاک مومن آدمی بنا دیتی۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے فتح دی یا وہ مسلسل جد و جہد میں رہے، خدا کے دین کا کام کرتے رہے، اور دوسری طرف متواتر ناکامیاں بھی دیکھتے رہے، لیکن اللہ سے جڑے رہے۔ زندگی میں مسلسل کوشش اور اس کے نتائج میں متواتر ناکامی۔ مومن وہ ہے جو اللہ سے مایوس نہ ہو کہ میرا کام بس یہ ہے جو آپ نے میرے ذمہ لگا دیا ہے، اس کے ریزلٹس نہیں نکلتے تو مجھے سوچنا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ آپ میں کوئی کمی ہے۔ آپ اپنا کام جانے میں مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ ابراہیم الصائغ تھے اور وہ حکومت کے رویے سے سخت پریشان، اور انہوں نے پوری تحریک اٹھائی کہ بنو عباس کی حکومت بنو امیہ کے بعد جو آئی ہے، اور اچھی خاصی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ ابراہیم الصائغ بنیادی طور پہ سنار تھے اور زیورات بناتے تھے، اپنا رزق اور روزی وہ اس سے حاصل کرتے تھے۔ اور ابراہیم الصائغ رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں، ان کے کاریگر کہتے تھے کہ ہم نے ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، وہ چھوٹی سی ہتھوڑی زیور بنانے کے لیے، ہلکی سی ضرب لگانے کے لیے اٹھاتے تھے، اور آذان شروع ہوتی تھی تو اگر وہ ہتھوڑی ان کے کان تک پہنچی ہوئی ہے تو وہ ضرب نہیں لگاتے تھے، ہتھوڑی رکھ دیتے تھے، اٹھ کے نماز کے لیے چل دیتے تھے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ مومن آدمی کا اپنی طرف سے اللہ کی عبادت اور بندگی اس کا اظہار ہے۔ ہمیشہ بندگی میں رہیے، ہمیشہ عبادت میں رہیے، ہمیشہ خدا کی بندگی غالب رہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی زندگی بڑی پریشانیوں میں گزری۔ اسماء بنت عمیس تھیں، ان کا پہلا نکاح ہوا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ سے، پھر جعفر کی شہادت ہو گئی، اور جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی دوسری شادی ہوئی تھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، پھر تیسری شادی ان کی ہوئی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، ان کے دیور سے، اور ایک اور نکاح بھی غالباً ان کا ہوا تھا۔ بہرحال وہ اتنی مرتبہ بیوہ ہوئیں، گھر اجڑا اور پھر شادی ہوئی، اور آخر پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے انتقال سے پہلے انہوں نے کہا کہ علی آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ رہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہی ہو سکتا ہے کہ میرے بعد نکاح نہ کرنا۔ پھر انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ ان پریشانیوں میں حاضر ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا اللہ کے رسول کوئی چیز بتا دیں جو میں پڑھتی رہوں۔ کیا زبردست جملہ فرمایا، کیا اچھی بات بتائی۔ ارشاد فرمایا اسماء ہمیشہ یہ پڑھتی رہو، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اللہ ہی میرا آسرا اور ٹھکانہ ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں کسی حالت میں بھی اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کروں گی۔ یہ پڑھنے کی چیز ہے،
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں کبھی بھی اس کے ساتھ شرک نہیں کروں گی۔ لمبے سجدے کیجئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نماز میں آخری قعدہ کبھی 5-10 منٹ کا ہوا، ادھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھی اور ادھر سلام پھیرا، حالانکہ سلام سے پہلے اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ ایک ہی دعا 10 بار پڑھیے، 15 بار پڑھیے، رک رک کے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کے، اور عاجزی کی صورت اور دل میں عاجزی کے اپنی طرف سے جذبات کی اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، باری تعالیٰ کی نظر کرم ہے، میں کیوں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاؤں؟ آپ کتنی دیر نماز کو دیتی ہیں؟ جس شخص کی تنہائی، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ ایک جملہ لکھا ہے، کمال کی چیزیں ٹاپ کی جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ معرفت عز و جل برآں کس حرام است کہ خود را از کافر فرنگ بہتر می داند۔ اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص پر جو شخص اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی بدتر نہ سمجھے۔ جب تک اس درجے پہ نہ پہنچ جائے کہ میں اتنا برا ہوں، اتنا بدتر ہوں کہ فرنگی کافر بھی اتنا بدتر نہ ہوگا، کیونکہ انجام ممکن ہے اس کا ایمان پہ ہو جائے اور میرا کفر پہ ہو جائے، تقدیر کو جھانکا تھوڑے ہی ہے۔ جب تک اس کے دل میں اپنے متعلق اتنی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے کہ میں تو اتنا برا ہوں کہ ممکن ہے فرنگی کافر بخشا جائے اور میں پکڑا جاؤں، اتنی عاجزی اور انکسار نہ آ جائے۔ آدمی عاجزی کے ساتھ اپنی بڑائی کی کوشش میں لگا رہے، اور جب عہدہ مل جائے تو اس میں انکساری پیدا ہو جائے، یہ مومن ہے۔ عاجزی کے ساتھ اپنی بڑائی میں لگا رہتا ہے، عاجزی کے ساتھ اب میں میجر ہوں، کرنل ہو جاؤں، کرنل ہوں تو میں کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے بریگیڈیئر بن جاؤں، بغیر کسی کو ستائے، اس لیے کہ اپنے ملک، قوم، اللہ کے لیے بہتر کام کر سکو، اور پھر جب عہدہ مل جائے تو اس میں انکساری پیدا ہو جائے کہ اللہ یہ آپ ہی نے دیا ہے، اللہ یہ آپ ہی کی عنایت ہے، میرا کچھ نہیں، بس یہ ٹھیک ہے، یہ مومن آدمی ہے۔ اور اگر عہدہ ملنے پہ اکڑ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو فرنگیوں سے بھی بدتر ہوا، اندر کھل کے سامنے آ گیا نا کہ میرا عہدہ، میری طاقت۔ عدل پہ قائم نہ رہنا، جب پتہ ہو کہ میری ایک زبان کی حرکت سے کسی کا سر اتار دیا جائے گا اور میری ایک زبان کی حرکت سے کسی کو عہدے سے معزول کر دیا جائے گا، تو اس موقع پہ خدا کا خوف نہ رہے اور اپنے کام کے نتائج سے بے خبری رہے، تو پھر غرور اور جہنم کس چیز کا نام؟ اس لیے مومن آدمی، اس کے اخلاقیات بنیادی طور پہ پھوٹتے ہیں کتاب و سنت سے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی کتاب اجازت دیتی ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، پتہ چلتا ہے نہیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں، کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا ہے، مجھے کسی سے کیا لینا اور کیا دینا۔ اس لیے یہ جتنی تنہائیاں ہیں نا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے
یہ فقرہ لکھا ہے کسی مرید کو کہ اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص پہ جس جو اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بدتر نہ سمجھے۔ حضرت ہی کے الفاظ اگر آپ وزن محسوس کرتی ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی عز و جل کی معرفت حرام ہے اس عورت اور مرد پہ جس کی تنہائی پاک نہ ہو۔ مومن آدمی اس کی تنہائی اس کی ظاہر کی زندگی سے کہیں زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ 5 منٹ فرصت ملی نا، آپ کیا کرتی ہیں؟ 5 منٹ 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، 2 نفل پڑھ لیجئے، اللہ سے دعا مانگ لیجئے، دیر تک خدا سے دعا مانگتی رہیے۔ اللہ کہتا ہے وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات گئے تک میری پاکیزگی بیان کیا کرو۔ رات گئے تک ویکنڈز پہ موویز دیکھا کرو، رات گئے تک لمبی سردیوں کی راتیں گپ شپ، رات گئے تک فضول سیاسی مباحث، رات گئے تک خام خواہ پیکج، مفت ٹیلی فون اور گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز اور باتیں۔ یہ زندگی ہے یا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے رات گئے تک، دیر تک رات کو لوگوں میری پاکیزگی بیان کیا کرو۔ ایک وہ ہے، ایک یہ ہے، جو آپ کا جی چاہے کیجئے، جو جی چاہے، لیکن یہ سوچ کے کہ اس عمل کا انجام کیا نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ ایک دھاگا تھا ان کے پاس، اس دھاگے پہ انہوں نے گرہیں لگائی ہوئی تھی، جیسے ایک موٹا دھاگا ہے، ایک گرہ آپ نے لگا لی اس کے ایک سرے پہ، پھر تھوڑے سے فاصلے پہ، پھر تھوڑے سے فاصلے پہ، تو ایک دھاگے میں بہت سی گرہیں لگ جائیں گی نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا، اس پہ انہوں نے گرہیں لگائی ہوئی تھی، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے 12,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ابو ہریرہ یہ 12,000 میں کیا حکمت ہے، یہ 12,000 کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا تھا، تو انہوں نے قتل کی دیت پیسے جو مقرر کیے تھے فرمایا تھا 12,000 روپے ادا کرو۔ تو ابو ہریرہ نے گناہ کر کے اپنی جان کو قتل کیا ہے، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، روزانہ رات کو 12,000 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے تو کسی اور کو قتل کیا، اور امیر المومنین نے رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا، میں نے تو خود اپنی جان کو قتل کیا ہے، 12,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے اور بندیاں تو وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں میرے سامنے سجدا وقیاما، طویل سجدے کرتے ہوئے اور دیر تک میرے سامنے کھڑے رہتے ہوئے۔ دیر تک کھڑی رہیے، نفل پڑھنے ہیں نا، آپ کو قرآن کی 10 سورتیں آتی ہیں ترتیب کے ساتھ، ان 10 سورتوں کو 10 مرتبہ پڑھیے، ان 10 سورتوں کو 5 مرتبہ پڑھیے، 50 60 70 100 10 20 30، اتنا طویل قیام اللہ کے سامنے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کی بندیوں کی راتیں 2 حالتوں میں گزرتی ہیں، سجدم و قیامہ، طویل سجدے کرتی، طویل سجدہ کیجئے۔
یہ جو الفاظ ہیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی، تو مطلب یہ ہوا کہ اسما کا گھر اجڑ گیا، مصیبت پریشانی آ گئی، تو جو پریشانی کو ہٹانے والا ہے وہی پاک ذات ہے، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں، اس سے درخواست کروں کہ میرے حالات بدل دے۔ اس لیے شوہر، بیوی، بچے، پیسہ، بینک بیلنس سب چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی کام نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا، صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ کبھی لفٹ میں سفر کرتی ہیں؟ ہم سب لفٹ میں اوپر نیچے کئی مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے، دفاتر میں، بعض کوٹھیوں وغیرہ ہر جگہ۔ یہ لفٹ کبھی بند ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی چکرا جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ لفٹ اوپر نیچے آتی جاتی ہے نا، اس لفٹ کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ لٹا کے زمین میں بند کر دیں، قبر ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ یہی قبر ہے، اور وہاں تو اگلوں نے مٹی ڈال کے چلے آنا ہے، ایسا پکا بند کرنا ہے۔ اب آپ ہیں اور اللہ ہے، آپ ہیں اور اللہ کے فرشتے ہیں۔ آپ سوچئے یہاں کون کام آئے گا، اور یہاں کون ہے جس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ ہے اور آپ ہیں۔ روئیں اور پیچھے آپ کے لوگ بے ہوش ہو گئے، اور زندگی کے یہ سارے لمحات اللہ کی نافرمانی میں ولیعذ باللہ گزرے، تو اس سے بدتر کوئی لمحہ نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے۔ آگ لگا لے آدمی ایسی زندگی کو، تو جتنے لمحات اللہ کی نافرمانی میں گزریں اور اپنے نفس کی اطاعت میں، ان میں سے ایک ایک لمحہ انگارہ ہے۔ کس نے پوچھنا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ نسلیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں جو کبھی اپنے ماں باپ، دادا دادی کو یاد رکھتی تھی۔ آپ خود سوچیں نا، آپ اپنے دادا دادی، نانا نانی کو کتنا یاد رکھتی ہیں، ان کے والدین کو کتنا یاد رکھتی ہیں۔ ایک بڑا عمل ہے اگر آپ کریں، بڑے کام کی بات ہے، اس سے آپ کو نفع پہنچے گا۔ دعا مانگا کیجئے کہ اللہ یہ جو نیکی ہے، اگر تیرے کسی ایسے بندے اور بندی کے کام آ جائے جو جہنم میں پڑا ہوا ہے اور یہ ثواب اسے جہنم سے نکال سکتا ہے، تو اے رب یہ نیکی اس کو دے دے، اسے جہنم سے آزادی دے دے۔ مثلا وہ جہنم میں اسے 100 نیکیاں چاہیے نا، تو آپ نے 100 نیکیاں بھیج دی، اللہ نے اس کو آزادی دے دی۔ آپ نے ایسا احسان کیا کہ آپ جانتی بھی نہیں ہیں کس پہ احسان کر رہی ہیں، مگر وہ بندہ نجات پا جائے گا۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ محبتیں۔ اپنے آباء و اجداد کو جن سے علم سیکھا ہو انہیں، جنہوں نے مشکل وقت میں مدد کی ہو انہیں، اپنے محسنین کو، جو لوگ دعاؤں میں ایصال ثواب میں یاد نہیں رکھتے نا، یہ بڑے احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں۔ بڑے احسانات، بہت احسانات۔ ماں نے پالا ہے،
والد نے کچھ پڑھنا پڑھانا سکھایا ہے، کچھ پیسے خرچ کیے ہیں، حلال کا مال لا کے کھلایا تھا، کوڑے پہ پھینکا تو کیا ہوتا؟ بھئی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ شدید گہری نیند میں آدمی ہو، کوئی بچہ رونے لگے اور ماں بغیر کسی غصے کا اظہار کیے بچے کو اپنے سینے سے لگا۔ یہ تصور ہی نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ماں اور بیٹے اور بیٹی میں محبت کا یہ رشتہ پیدا کر دیا ہے، آپ دیکھتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ سرکنڈوں کا ایک تختہ سا چھوٹا سا ایک گھر بنا، اپنے بچے کو اس میں ڈال دے، فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ، اور بچے کو اس سرکنڈوں کے ساتھ دریا میں ڈال دے، يَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور تیرے بچے کو وہ آدمی نکال لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس بچے کا بھی۔ ماں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ساری کائنات سے فارغ ہو گیا، اپنے بچے کی فکر میں پریشان۔ وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِئُ بِهِ، اور اگر ہم اس ماں کا دل اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتے، ہم نہ اسے سنبھال لیتے، تو وہ تو سب کو بتا دیتی کہ ہائے میرا بچہ اس طرح میں نے دریا میں ڈال دی۔ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھال لیتے اس موقع پہ، تو ماں بے قرار ہو کے رو کے چیخ کے سب کو بتاتی کہ ارے میرا بچہ دریا میں چلا گیا۔ ماں ایسی ہوتی۔ ہمیشہ جنہوں نے احسان کیا ہوتا ہے، پیسے دیے ہوتے ہیں، مال دیا ہوتا ہے، ہم کبھی خیال نہیں کرتے کہ انہوں نے کتنی قربانی دی ہے، اپنا حلال مال دیا، مدد کی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گویا اللہ نے گون دیا تھا۔ اتنے محبت کرنے والے، اتنے اچھے لوگ تھے کہ مہاجرین حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، ان انصار نے ہماری بڑی مدد کی ہے، ہم مکہ سے لٹ پٹ کے ہجرت کر کے آئے، انہوں نے ٹھکانہ دیا، گھر دیے، ہر طرح کی سہولت دی۔ اب شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کون سی نیکی کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت نیکیاں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہی رہو گے جب تک ان کے لیے دعا مانگتے رہو گے، خیر کی دعا۔ یہ سکھایا کہ جو تم پہ احسان کرے نا، اس کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو، تو تمہارے یہ دعائیں اس کے احسان کا ایک طرح سے بدلہ ہو جائیں گی۔ زندگی میں جس نے بھی احسان کیا ہو نا، اللہ سے مخلصانہ طور پر اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ہر چیز جانتا ہے، یعنی یاد دلانا باہی مانا کہ جتلانا چاہیے کہ اللہ اس نے یہ نیکی، یہ اچھائی کی، اللہ اس کے لیے ایسی اچھائیاں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم اپنے کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتے ہو، اس کے پس پشت اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ جنہوں نے احسان کیا، لمبی دعائیں مانگی، بہت طویل دعائیں، بہت طویل سجدے، اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا، اور اخلاقیات وہ جو کتاب و سنت بتائے، جو اللہ کہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ بتاتے رہے کہ تمہارے پڑوسی تمہارے شر سے محفوظ رہے، تمہارے پڑوسی
تمہاری ایذا اور تکلیف سے محفوظ رہے۔ فرمایا مجھے جبریل نے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق اتنا کچھ کہا کہ میں سمجھا کہ اب آئے گی وہی کسی دن کہ پڑوسی آئندہ سے وارث بھی ہوا کرے گا۔ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کھانے میں اچھی چیز ان کے گھر بھیج دینا، کوئی تحفہ ان کو دے دینا، کوئی وقتاً فوقتاً کی مدد اگر انہیں ضرورت پیش آ جائے، گاڑی ہے، ہزار چیزیں ہیں، فراخ دلی سے کہنا کہ کبھی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے، چاہے کوئی اس سے آپ کی پیشکش سے فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے، اللہ کے ہاں آپ کا اجر ثابت ہوگا۔ اس لیے خدا کی عبادت اور بندگی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے مفتی حضرات آپ کو ملیں گے جو بدعات کی بڑی مخالفت کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، شریعت میں کیوں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کے مزاج میں جو آپ نرمی دیکھتی ہیں نا، تو ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار پہلے ہی دین پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، اگر بدعت کے نام پہ بھی اب کوئی دین پہ کوئی تھوڑا بہت عمل کر لیتا ہے، چلو نماز پڑھ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیتا ہے، تو یہ اس سے تو اچھا ہے جو سرے سے ذکر ہی نہیں کرتا، نہ اتنی سختی کرتا۔ تو کہتے ہیں اب دین ہی نہیں رہا معاشرے، لوگ دین کو جانتے ہی نہیں، سال بھر میں 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتا، اور پھر 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ اب ایک مفتی کہتا ہے کہ بالکل بدعت ہے نہ کرو، بالکل ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے کرنے دو یار، سال کیا اس نے 10 سال میں بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا، ایک دن آیا ہے ایسا سال میں یہ ان کا نام لیتا ہے، ان پہ درود پڑھتا ہے، پڑھنے دو، کیا پتا درود شریف قبول ہو جائے اور اللہ اسے ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ دونوں موقف ہیں، اپنی اپنی طبیعتیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس شہر میں لکھنؤ میں ایک کاتب تھا، اور وہ کتابت کرتا تھا، لکھتا تھا لوگوں کی کتابیں، مسودے جو اس کے پاس آتے تھے۔ روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام دکان کھول کے بیٹھ کے یہ کرتا تھا کہ کاغذ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف لکھ کے کاغذ پرے رکھ دیتا تھا، پھر اپنے کام سارا دن کرتا رہتا تھا۔ وفات کے وقت بڑی پریشانی تھی اسے، تو ایک کوئی فقیر آیا اور اس نے کہا کہ میاں کیوں پریشان ہوں؟ اس نے کہا پریشان اس لیے ہوں کہ اب مرتا ہوں، سانس اکھڑ رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں کیا بنے گا۔ تو اس نے کہا وہ جو کاغذات تمہاری زندگی کے جن پہ ہمیشہ صبح اٹھ کے ایک مرتبہ درود شریف لکھ دیتے تھے، وہ سرکار کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ اس کاغذ کی وجہ سے، ان کاغذات کی وجہ سے فرما رہے ہیں۔ کیا پتا کیا نیکی کس وقت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ آپ اپنے اس ملازم کی قدر جانتی ہیں جو بغیر کسی سان و گمان کے سردیوں میں دیسی انڈے لے آتا ہے، آپ پوچھتی ہیں یہ کیا؟ دیسی گھی لے آتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ بی بی وہ بازار وہ وہاں گاؤں میں بک رہے تھے، میں نے سوچا آپ کے لیے لے چلوں، تو پیسے پھر آپ بعد میں دے دیجیے گا۔ آپ پیسے بھی دیتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں کہ ملازم نے کیسا خیال رکھا میرا۔ اللہ کے ہاں آپ کے نفل ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ فرض کے علاوہ نفل پڑھتی ہیں، اختیار ہے اور خوشی ہے، اور فرض میں خوشی ہے اور جبر ہے، اپنے اختیار سے نفل پڑھتی ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میری بندی کتنی دیر تک میرا خیال کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، سجدے کرتی ہے، دیر تک دعائیں مانگتی ہے۔ یہ تنہائی ہے، کوئی گواہ نیکیاں
جن کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا نا، اس نیکی کا وزن قبر میں جا کر پتہ چلے گا اور قیامت میں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ سجدہ تلاوت ہمارے نزدیک واجب ہے۔ قرآن کریم میں 14 آیات حنفی فقہا کے ہاں ایسی ہیں جن پہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ شافعی فقہا کے ہاں بھی 14 آیات ہیں۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہ سورہ صاد کا سجدہ نہیں مانتے اور سورہ حج میں 2 سجدے مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک سورہ حج میں پہلا ایک سجدہ ہے اور سورہ صاد کا بھی سجدہ ہے۔ مالکی فقہا کے یہاں 11 سجدے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سجدہ واجب ہے۔ 14 مقامات قرآن کریم میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں ہم نے یہ سجدہ تلاوت کے مسائل ایک چھوٹے سے رسالے میں جمع کرتی ہیں، کبھی یاد دلائیے گا تو بھجوا دیں گے انشاءاللہ۔ حج سے واپس آنے کے بعد دم ادا کرنا ہو تو کوئی بھی جو حج پہ عمرے پہ جاتا ہو اسے پیسے دے دیجئے، وہاں آپ کی طرف سے وہ دم ادا کر دے۔ یہ دم ادا کرنا واجب ہے، ضروری۔ رقم کی صورت یہاں نہیں، رقم اس سے دے دیں حج اور عمرے پہ جو جاتے رہتے ہیں کہ بھئی وہاں میری طرف سے ایک جانور ذبح کر۔ خالص توبہ کی فضیلت کیا ہے؟ خالص توبہ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا معافی کا حقدار نہیں ٹھہرایا جائے گا؟ کیا خالص توبہ کے باوجود دنیا اور آخرت میں سزا ملے گی؟ نہیں بھئی، بالکل نہیں۔ خالص توبہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ خالص استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بیک وقت 2 فائدے دیتا ہے۔ ایک تو گناہ کو معاف کراتا ہے اور ایک اللہ کے قرب میں اضافہ کرتا ہے۔ جو آپ نے بہن یہ سوال لکھا ہے نا، یہ اس کا جواب غور سے سنیے جو اب کہنے جا رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے نام پہ کی بھی محبت اللہ اور بندے کے درمیان پہاڑوں جتنے بڑی چیزیں کھڑی کر دیتی ہے۔ اللہ کی محبت میں ہی کبھی کبھی آدمی شرک کرتا ہے کہ خدا اس لیے اس کی عبادت کر رہا ہوں کہ یہ تیرا پسندیدہ بندہ ہے، اور اللہ کو یہ شرک ناگوار گزرتا ہے، حالانکہ ہے یہ اللہ ہی کے نام پہ۔ اور کبھی گناہ جنت میں درجوں میں اضافہ کرتا ہے اور کبھی یہی گناہ خدا کے قرب کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ گناہ پر توبہ وہ اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ توبہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ مومن آدمی توبہ کو بھی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، گناہ کو بھی خدا کے قرب کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ گناہ گندے ہوتے ہیں نا، خراب ہوتے ہیں۔ اب دیکھتی نہیں، اب تک دیہات میں عورتیں گوبر اتنا گندا اس میں ہاتھ ڈالتی ہیں، اس کے اپلے بنا کے جلاتی ہیں، پاتیاں بنا لیتی ہیں۔ یہ گناہ ایسے ہی گندے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے تقوی کا حمام روشن ہوتا ہے۔ مومن خاتون گناہ کو بھی مفید بنا لیتی ہیں۔ گناہ مفید بن جاتا ہے یعنی دودھ خراب ہو گیا، ہم نے ترکی میں دیکھا، یہاں کا تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہوگا، لیکن دودھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عورتیں اس خراب دودھ کے نتیجے میں جو کھٹیاں بنتی ہیں اس سے بھی مفید چیز بنا لیتی ہیں۔ یہ مثال جلدی سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے۔ بالکل اسی طرح مومن آدمی اپنے گناہ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتا ہے۔ کیسے؟ توبہ کے ذریعے۔ توبہ بیک وقت گناہ
گناہ کو بھی ختم کر دیتی ہے اور اللہ کے قرب میں، اللہ کی محبت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو بار بار فرماتا ہے کہ توبہ کرو، اسی لیے تو کہتا ہے کہ یحب التوابین، اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو رجوع کرتے ہیں، جو پلٹتے ہیں، جو واپس آتے ہیں۔ تو جس چیز سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اس چیز کے کیا کہیں؟ کتنا بڑا گناہ کسی سے ہو سکتا ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی ہے تو کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا ان کنت ملمت بالذنب، عائشہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا تمہارے متعلق، اگر واقعی کوئی ایسی بات ہو گئی ہے فاستغفری لربک، اپنے پروردگار سے توبہ کر لے۔ فإن العبد إذا اعترف بذنبه، عائشہ بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تاب اللہ علیہ، اللہ اس پہ محبت، اپنی شفقت، مہربانی اور رحمت کے ساتھ اس کی طرف خدا آتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کسی کو، ہمیں آپ کو توبہ کی توفیق دے، معاف فرمائے اور قبول فرمائے ہماری توبہ کو۔ بہت بڑی چیز رہ گئی یہ بات کہ دنیا اور آخرت میں سزا، آخرت کی سزائیں اور دنیا کی اس کی بڑی تفصیل ہے۔ یہ ان کا کام ہے جو مفتی اور قاضی ہیں اور کورٹس میں بیٹھتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ اللہ نے معاف فرما دیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں معافی ہو گئی، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو اس زمین کو بھی بھلا دیتا ہے جس پہ گناہ ہوا، تمام شواہد کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے اپنے حافظے سے بھی مٹا دیتا ہے اس گناہوں کو، اور قیامت میں سے بلائے گا اور کہے گا کہ ہم نے اتنی مہربانی کی، تمہاری توبہ قبول کی کہ کوئی گواہ نہیں ہے کائنات میں بجز میرے، بس میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر ارشاد ہوگا کہ ہم نے تمہارے گناہ کے ساتھ دیکھو کیا کیا، تو بندہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ نے پردہ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر آج مجھ سے کیا توقع ہے؟ تو بندہ پریشان، فرمائیں گے جیسے اس وقت پردہ تھا اب بھی پردہ ہی ہے، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے جاؤ جنت۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی مہربانی پہ نظر جانی چاہیے۔ خالص توبہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ نظر ماننا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی اللہ تعالیٰ فلاں کو سلامت رکھے تو یہ چیز خدا کی راہ میں دیتی رہوں گی، یہ نظر کا پورا کرنا تو ضروری ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ایصال ثواب، تو امت میں صرف اتنی بات پہ اختلاف ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی دن اور تاریخ مخصوص کر لینا یہ درست ہے یا نہیں۔ ایک انتظامی امور کہ ہم مثلا مہینے کے پہلے منگل کو یہاں آیا کریں گے، آپ روزانہ 10 بجے کے رات پڑھنے آئیں گی، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے اس انتظامی امر کو شرعی سمجھنا کہ منگل کے دن اگر نہ آئے تو بدھ کے دن آنا گناہ بن جائے گا، اس کو شریعت سمجھنا یہ غلط ہے۔ جو پابندیاں شریعت نے نہیں لگائیں کیوں آپ اپنی طرف سے لگاتے ہیں؟ اس لیے کوئی اگر 11 تاریخ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کرتی ہیں خاتون اور 12 کو پھر گناہ سمجھیں تو غلط بات ہے۔ 11 کو کیجئے، 10 کو کیجئے، 12 کو کیجئے، کوئی نہیں روکتا۔ ایصال ثواب پہ تو امت متفق ہے۔ یہ ابھی بھی بیان میں ہم نے کہا تھا
کہ جنہوں نے بھی احسان کیا ہے، امت میں اچھے لوگ گزرے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بالکل امت کا اتفاق ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ فلاں تاریخ کو ہی کرنا ہے، یہ نہیں ہے، اس سے 2-4 دن پہلے ہو گیا، 2-4 دن بعد ہو گیا تو کیا ہوا۔ انتظامی امور کو شریعت سمجھنا بنیادی طور پہ یہ غلطی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، کچھ بھی ضرور کیجئے، لیکن جو نہیں کرتا اسے یہ نہ کہیے کہ غلط کرتے، اس کی مرضی، جو نفل کام ہے میں جبر تھوڑا ہی کیا جا سکتا ہے۔ بیوہ خاتون کے لیے جبکہ ان حالات میں کوئی ذریعہ آمدنی اس کا نہ ہو اور وہ بینک سے پیسے لے تو یہ درست ہے۔ بہت مشکل ہے یہ فتویٰ اور بہت مجبوری کے تحت ہم کہتے ہیں درست ہے، کیونکہ اب انویسٹمنٹ کے ذرائع نہیں رہے۔ یہ سب گناہ حکومتوں پہ ہے کہ انہوں نے ایسا ماحول ہی نہیں رکھا کہ کوئی انویسٹ کر سکے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹ کرتی ہیں پیسہ برباد ہو جائے گا، لوگ امانت دار نہیں رہے، جائیں کہاں پہ، ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوں گی ان کی۔ اس لیے ان کے حق میں یہ درست ہے۔